آخر آیت اللہ خامنہئی ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر امریکہ کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے ہیں؟ شیعہ آئیڈیالوجی میں مقابلے کا تصور کیوں پایا جاتا ہے؟ ان کے ہاں ڈر اور خوف آخر دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ دنیا میں جو خبریں ہیں وہ امریکہ اور ایران کی ہے، آیت اللہ خامنہئی کی ہے۔ امریکہ کے بیڑے آ رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، فائٹر جیٹس اتر رہے ہیں، ان کے ٹینکس آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہ ایران جھک رہا ہے، نہ آیت اللہ خامنہئی کے لہجے میں کوئی نرمی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آخر آیت اللہ خامنہئی جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے اندر کانفیڈنس اور شجاعت ہی کیوں نظر آتی ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ آخر شیعہ آئیڈیالوجی میں ڈر اور خوف نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم یہ ساری باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. در میدان رفتن ما شکست نیست. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است. اگر آپ کو ان سوال کا جواب چاہیے تو آپ کو صرف پولیٹکس میں اس کا جواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے شیعہ آئیڈیالوجی، اس کی سوچ، قرآنک ورلڈ ویو اور ہسٹوریکل ایکسپیرینسز اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجک سائیکولوجی کو سمجھنا پڑے گا۔ چلتے ہیں آئیڈیالوجی کی طرف۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کربلا کی۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی جو جنگ ہے وہ ملٹری کی جنگ نہیں ہے۔ وہاں پر تعداد اور لشکر میں کتنے لوگ ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، وہاں پر یہ ہے کہ حق کیا ہے اور حق کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ دوسری اور امپورٹنٹ چیز جو وہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ زندگی عزت کی ہوگی، ذلت کے آگے کبھی جھکیں گے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ذلت کی زندگی اور موت کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ دونوں میں سے مجھے کسی ایک کو چننا ہے۔ یہاں پر مولا نے ایک نعرہ دیا، ہیہات من الذلہ، اے ذلت تو مجھ سے دور بھاگ جا، مجھے ذلت پسند نہیں ہے۔ لہٰذا دو چیزیں ہیں، ایک عزت، دوسرے حق کے اوپر ڈٹے رہنا۔ تو اب اس آئیڈیالوجی میں ڈرنا اور خوف کھانا کوئی ایموشنل ویکنس نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قوم، کوئی فرد ڈرتا ہے اس آئیڈیالوجی کے مطابق اور خوف کھاتا ہے تو یہ آئیڈیالوجیکل ڈیفیٹ کہلاتی ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنی اسٹرگل کی روح کربلا سے لیتی ہے، یعنی ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور حق کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، چاہے ظالم کتنا ہی پاورفل اور مضبوط کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف۔ مکے میں مسلمان ویک ہیں، کمزور ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، ظالم کے آگے کسی بھی صورت جھکیں گے نہیں، بلکہ موقع وہ آئے گا کہ ظالم خود ہمارے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ تیسری چیز ہے امام علی علیہ السلام کی سیاست، یعنی عدل و انصاف کی سیاست، حق سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر مولا علی بڑی عظیم بات کہہ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو پتھر اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں مگر تمہیں ڈٹے رہنا ہے اور تمہیں ہلنا نہیں ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں خود کی سیفٹی اور اپنی حفاظت امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ حق، ویلیوز، سچائی، انصاف اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی ڈرتے کیوں نہیں ہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیعہ آئیڈیالوجی میں شجاعت اور کانفیڈنس کیوں پایا جاتا ہے۔ اس کے تین اہم رکن ہیں: کربلا کا جذبہ، رسول خدا کی سیرت اور امام علی علیہ السلام کا عدل و انصاف اور حق کے اوپر قائم رہنا، جو شیعہ آئیڈیالوجی اور آیت اللہ خامنہئی کو ریولوشنری ریزسٹنس عطا کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے۔
اگر آپ آیت اللہ خامنائی کی اسپیچز کو پڑھیں یا سنیں تو وہاں پر وہ ایک چیز کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دشمن کا اصل ہتھیار اور اصل ویپن ہمارے اندر ڈر کریٹ کرنا ہے، دہشت پیدا کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپر پاور اور یہ طاقتیں اپنی اصلی طاقت سے زیادہ سائیکولوجیکل پریشر کریٹ کرتے ہیں۔ میڈیا ہائپ کے ذریعے سے، تھریٹس کے ذریعے سے یہ قوم کو، کسی ملک کے لوگوں کو مینٹلی ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ پر بھروسے اور ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی انسان سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے۔ فرعون کو پتہ تھا کہ جناب موسیٰ حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انٹیمیڈیشن سے کام لیتا تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کو دھمکاتا تھا، ان کے اندر دہشت پیدا کرتا تھا۔ لیکن موسیٰ کے پاس اللہ کا پیغام یہ آیا کہ موسیٰ ڈرنا مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے نزدیک یہ صرف ہسٹری نہیں ہے بلکہ ماڈرن پولیٹیکل سائیکولوجی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی اگر یہ 40-45 سالہ ہسٹری کو آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ان کے اوپر سینکشنز لگائے گئے، حملے کیے گئے، سازشیں کروائی گئیں، تختہ پلٹ کی کوشش کی گئی، جنگ تھوپی گئی، عراق اور ایران کے درمیان 8 سال جنگ چلی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا۔ یہاں پر آیت اللہ خامنائی ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، ان کی کانفیڈنس کا راز یہاں پر سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن کو جو کرنا تھا اس نے کر لیا، جو کر سکتا تھا اس نے کیا، اس کے باوجود وہ اس سسٹم اور اس نظام کو کولیپس نہیں کر پایا۔ اس ہسٹوریکل ایکسپیرینس نے ایران کی لیڈرشپ یعنی آیت اللہ خامنائی کو کانفیڈنس دیا، وہاں کی عوام کے درمیان، وہاں کی قوم کے درمیان خود اعتمادی کو بڑھاوا دیا، اور یہ نریٹیو کریٹ کیا کہ ریزسٹنس ورکس۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ آپ دیکھیں ان 40 سالوں میں گفتگو کا راستہ بند نہیں کیا، مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا، باتیں بھی ہوتی رہیں لیکن اپنے موقف اور اپنے اسٹینس کے اوپر کھڑے رہے۔ یہاں پر آیت اللہ خامنائی نے بتایا کہ نیگوشیشن، بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا در حقیقت کمزوری کی علامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اسٹریٹجی کی علامت ہوتی ہے، میچورٹی کی علامت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کانفیڈنس کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر اسلامی انقلاب کی لیڈرشپ یعنی آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ دیکھو ڈیپینڈنسی نہیں ہونا چاہیے اور انٹرنل پاور کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے نہ جھکنے، نہ ڈرنے اور کانفیڈنس کا ایک راز سائیکولوجیکل وارفیئر کی تھیوری کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاور کو، اس کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے، ان کے اندر کنفیوژن کریٹ کر دیا جائے، ان کے اندر ایک طرح کی بزدلی پیدا کر دی جائے۔ یہاں پر آ کر وہ ایرانی آفیشیل سے تاکید کرتے ہیں اور ان کو ہوشیار کرتے ہیں کہ دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے غلط کیلکولیشن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے نہ ڈرنے اور نہ جھکنے کا ایک اور راز ان کا اسپریچول پاور ہے۔ ان کی اسپیچز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن سے جڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ لہٰذا دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس انالیسس کو اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے نہ جھکنے، نہ ڈرنے، کانفیڈنس اور ساتھ ساتھ ان کی شجاعت کا راز ہے کربلا میں، ہسٹوریکل ایکسپیرینس میں، اور ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل وارفیئر کی تھیوری کو اچھے طریقے سے سمجھ لینے میں کہ دشمن کیا سوچتا ہے اور ہم کو دشمن کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ آیت اللہ خامنائی اور شیعہ آئیڈیالوجی ڈرتی کیوں نہیں ہے، یہاں پر ڈر اور خوف کیوں نہیں ہے، ان کے اندر کانفیڈنس اور مقابلے کی طاقت کیوں رہتی ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا راز کیا ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں در حقیقت ڈر جانا اور خوفزدہ ہو جانا اور جھک جانا یہ پولیٹیکل ویپن ہے، یہ سیاسی ہتھیار ہے، اور مقابلہ اور ریزسٹنس اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پہچان کو باقی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔